آج ہم کربلا کے میدان میں 61 ہجری کے 7 اور 8 محرم کے دنوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب ذرائع کے مطابق جیسے تاریخ الطبری ہے، الکامل فی التاریخ ہے، حالات بہت تیزی سے آپ کہہ لیں خراب ہو رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عاشورہ سے بالکل پہلے ان 48 گھنٹوں میں کیا اہم واقعات ہوئے جنہوں نے اس المیے کی زمین تیار کی۔ بالکل، اور یہ دن صرف واقعات نہیں ہیں، یہ اصل بھی اس صبر اور کیا کہتے ہیں حکمت عملی کو بھی دکھاتے ہیں جو ان حالات میں اپنائی گئی۔ یہ عاشورہ کے دن کی آپ سمجھیں تمہید تھی۔ اچھا، تو 7 محرم کو وہ ایک خاص حکم نامہ آیا جس نے شاید سب کچھ بدل دیا، ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو۔ کیا تھا اس میں؟ جی، وہ حکم بہت سخت تھا۔ صاف لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی کی رسائی مکمل بند کر دی جائے، بالکل ویسے جیسے ماضی میں خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے محاصرے کے دوران کچھ لوگوں نے کیا تھا۔ تو یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ اصل میں محاصرہ مزید سخت کرنے کی ایک چال تھی۔ اور عمر ابن سعد نے فوراً عمل کیا، کوئی ہچکچاہٹ کوئی؟ نہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ فوراً عمل ہوا۔ عمر ابن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر دریائے فرات کے گھاٹ پر تعینات کر دیا۔ 500 سوار؟ صرف گھاٹ پر؟ جی ہاں، 500۔ یہ واضح طور پر ایک فوجی حکمت عملی تھی۔ صرف پانی روکنا مقصد نہیں تھا، بلکہ نفسیاتی دباؤ کو آپ کہیں آخری حد تک لے جانا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں وہ منظر، دھوپ کی شدت، پیاس، خاص طور پر بچے، خیموں میں تو بہت ہی مشکل صورتحال بن گئی ہوگی۔ یقیناً۔ تو یہیں پر پھر حضرت عباس علمدار کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی بالکل۔ جب پیاس بالکل برداشت سے باہر ہو گئی تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو یہ ذمہ داری دی۔ وہ رات کے اندھیرے میں کوئی 50 ساتھیوں کے ساتھ نکلے، جن میں 20 سوار تھے اور 30 پیادہ۔ 50 لوگ؟ جی، اور علم حضرت نافع ابن ہلال جملی کے ہاتھ میں تھا۔ رات کا وقت تھا تاکہ کچھ آسانی ہو۔ اور گھاٹ پر تو پہرا تھا؟ سامنا ہوا ان کا۔ وہاں کیا بات ہوئی؟ جی، سامنا ہوا۔ عمر ابن حجاج خود وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگ خود تو پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر حسین کے لیے پانی نہیں لے جا سکتے۔ اچھا، یہ تو ایک طرح کی چال بھی ہو سکتی تھی نا؟ بالکل، شاید پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہو، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تاریخ میں درج ہے۔ وہ غیرت اور وفا کا ایک آپ کہیں نشان ہے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے آقا اور ان کے بچے، ان کے اہل بیت پیاسے ہوں اور ہم اپنے حلق تر کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ! کیا جواب تھا! پھر تو جھڑپ ہوئی ہوگی؟ ظاہر جھڑپ تو ہونی تھی۔ ایک مختصر مگر شدید جھڑپ ہوئی۔ یہ 50 جان نثار تھے اور سامنے 500 کا لشکر تھا۔ تاریخ الطبری میں ہے کہ پیادوں نے مشکیزیں بھرے جبکہ سواروں نے دشمن کو روکے رکھا۔ وہ کچھ مشکیزیں بھرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ کتنا پانی ہوگا اتنے سارے لوگوں کے لیے؟ جی بالکل، وہ پانی اتنی بڑی تعداد کے لیے، جس میں بچے تھے، خواتین تھیں، جانور بھی تھے، وہ کب تک چل سکتا تھا؟ یہ بس ایک عارضی کامیابی تھی، چند گھنٹوں کی مہلت مل گئی سمجھیں۔ تو پانی لانے کی یہ دلیرانہ کوشش تو ہوئی، مگر مسئلہ جوں کا تیوں رہا۔ اچھا، تو یہ تو 7 تاریخ کی بات ہوئی۔ 8 محرم کو کیا ہوا؟ دشمن کی تعداد بھی تو شاید بڑھ رہی تھی۔ جی، یزیدی لشکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اس بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے 8 محرم کو امام حسین نے ایک بہت اہم دفاعی قدم اٹھایا۔ آپ نے خیموں کے گرد، خاص طور پر پچھلی طرف، ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق؟ اچھا، اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد بالکل واضح تھا۔ اس میں لکڑیاں اور خشک گھاس بھروائی گئی تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو وہ صرف ایک طرف سے، یعنی سامنے سے کر سکے، اور خیموں کی پشت، جہاں خواتین اور بچے تھے، وہ محفوظ رہے۔ یعنی یہ باقاعدہ ایک فوجی حکمت عملی تھی؟ بالکل، یہ انتہائی مشکل حالات میں بھی بہترین منصوبہ بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف جسمانی دفاع نہیں تھا، یہ ایک طرح سے دشمن کو پیغام بھی تھا کہ ہم منظم ہیں، ہم تیار ہیں، ہم آخری دم تک اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے۔ اسی دن 8 محرم کو ہی وہ ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا نا، مالک بن عروہ والا، جس نے کوئی گستاخی کی تھی؟ جی ہاں، بالکل اسی دن ایک یزیدی سپاہی، نام میں تھوڑا اختلاف ہے،
مالک بن عروہ یا مالک بن نصیر وہ خیموں کے قریب آیا اور بہت گستاخانہ انداز میں امام کو مخاطب کر کے کہا، نعوذ باللہ، کہ آپ کو آگ کی بشارت ہو۔ استغفر اللہ۔ امام نے اس کے لیے بد دعا کی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوراً ہی اس کا گھوڑا بتکا، وہ نیچے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا سیدھا اسی خندق کی طرف لے گیا جس میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں بھری گئی تھیں، اور وہ وہیں چل گیا۔ اللہ کی پناہ! یہ واقعہ تو یقیناً امام کے ساتھیوں کے لیے ایک نشانی، ایک حوصلے کا باعث بنا ہوگا۔ بلا شبہ ایسے واقعات، خاص طور پر جب آپ چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوں، تو حق پر ہونے کے یقین کو اور زیادہ آپ کہیں پختہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان 2 دنوں کو دیکھیں، 7 اور 8 محرم، محاصرہ سخت ہوتا گیا، پانی مکمل بند ہوا، پانی لانے کی ایک کوشش ہوئی جو بہادرانہ تھی مگر ناکافی رہی، اور پھر دفاعی تیاریاں کی گئیں۔ ان سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عاشورہ کا دن اچانک نہیں آ گیا۔ اس کی بنیاد ان دنوں کی مشکلات، اس صبر اور اس حکمت عملی پر رکھی جا رہی تھی۔ یہاں جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی سختیاں، خاص طور پر پانی کی بندش جیسی تکلیف اور پھر دفاعی منصوبہ بندی جیسی حکمت عملی، یہ کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے عزم کو، ان کی ثابت قدمی کو مزید مضبوط کر رہی تھیں۔ یہ واقعات صرف ظلم کی داستان نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ انتہائی مایوسی اور بظاہر شکست کے عالم میں بھی اصولوں پر ڈٹے رہنا، منظم رہنا اور حکمت سے کام لینا کیسے تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے، یا کم از کم حق کی گواہی کو ہمیشہ کے لیے امر کر سکتا ہے۔